الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون والسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وآیت اللہ الکبریٰ وحافظۃ نبوہ وناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ من طلق بلندر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقا زادی آپ کا نسل آدم اور بشر ہو کے اس مقام پہ پہنچ جانا منظور فرمائے۔ مولا آپ کو زندگی میں ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے، زندگی کے کئی سال یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جو نہیں آ سکے میرا مولا ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، میرے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہ۔ یہ انتہائی حساس مقام ہے جہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بشریت کا سدرۃ المنتہا ہے۔ میں اپنی حیثیت سے واقف ہوں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، لیکن ان کی دہلیز سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے چند جملے اس منبر سے ادا ہوں گے، اور وہ نوکری کی خاطر ہوں گے، صرف اور صرف ان کے حضور سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے ہوں گے۔ ہر سال گلوبل حسینی مشن ان 2 روزہ مجالس کا اہتمام ہمارے برادر جناب ذوالفقار سمن بھائی، جناب سید محسن شاہ صاحب، سید حسین نقوی صاحب، ان کے رفقائے کار ان 2 روزہ مجالس میں سے ایک مجلس خیمہ گاہ میں اور دوسری حرم حضرت ابوالفضل العباس میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا کام صرف عرضی ڈالنا ہے، ذکر کہاں ہوگا فیصلہ عباس کرتے ہیں۔ 1 سال میرے آقا و مولا کی مرضی تھی، یہ تذکرہ ان کے صحن میں ہوا، اگلے سال ان کا حکم تھا، یہ تذکرہ بین الحرمین ہوا، آج عباس کا حکم ہے کہ عباس کی وفا ہم سارے نوکر اپنے
تو لے کے اس دہلیز پہ آپ پہنچے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس بھی احترام میں رکتے ہیں۔ تو میں نے فضیلت حضرت ابو الفضل العباس بیان کرنے کے لیے زیارت حضرت ابو الفضل العباس میں وہ جملہ تلاوت کیا ہے جو زیارت تعلیم کردہ ہے میرے چھٹے امام کی، جس کو تعلیم کی اس کا نام حضرت ابو حمزہ سمالی ہے، اور وہ زیارت آج بھی حرم ابو الفضل العباس میں پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت کا ایک جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں 4 لعنتیں معصوم نے بھیجی ہیں، 4 لعنتیں زیارت میں ذکر ہوئی ہیں۔ پہلی لعنت معصوم فرماتے ہیں لعن اللہ من کا، اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے عباس کو قتل کیا۔ 2 لعنتوں کا تعلق قبلہ نقوی صاحب کربلا میں موجود دشمنان کے ساتھ، قیامت تک کے عباس کے دشمنوں کے ساتھ۔ 2 لعنتوں کے زد میں صرف اس وقت کربلا میں موجود لوگ آ گئے، اور 2 لعنتوں کے زد میں قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے۔ اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے عباس کو قتل کیا۔ پھر دوسری لعنت معصوم نے بھیجی، اللہ لعنت کرے ان پر جو عباس اور فرات کے درمیان حائل ہوئے۔ ان 2 لعنتوں کا تعلق کربلا میں موجود قاتلان حضرت عباس کے ساتھ۔ اب 2 لعنتیں سنیے گا، یہ لعنتیں میں نہیں بھیجنے لگا، حکم امام کے تحت یہ لعنت ہر شیعہ قبر حضرت ابو الفضل العباس میں کھڑا ہو کے زیارت ابو الفضل العباس پڑھتے ہوئے بھیجتا ہے۔ وہ لعنت کیا ہے؟ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے عباس کے حق کا انکار کیا۔ اللہ لعنت کرے ہر اس پر جس نے عباس کے حق کا انکار کیا۔ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے عباس کی حرمت کو تھوڑا کیا، عباس کے احترام کو گھٹایا۔ ان 2 لعنتوں کا تعلق ہے عباس کے ساتھ، جنہوں نے کہا کہ حضرت عباس معصوم نہیں تھے، عصمت حضرت عباس کا حق ہے۔ اور یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے عباس کے حق کا انکار کیا۔ رسالت رسول کا حق ہے، ولایت علی کا حق ہے، فدق زہرا کا حق ہے، عصمت عباس کا حق ہے۔ آج کوئی شخص کہے کہ میں محمد ابن عبداللہ کو صادق اور امین مانوں گا لیکن رسول اللہ نہیں مانوں گا، تو اس کا یہ فضیلتوں کا اقرار کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے حق رسالت کا انکار کیا۔ آج کوئی کہے میں علی کو مشکل کشا مانوں گا، حاجت روا مانوں گا، لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا، اسے بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فضیلتیں ماننے سے فائدہ نہیں ہوتا، حق کو ماننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ رسالت مصطفیٰ کا حق ہے، ولایت علی کا حق ہے، فدق زہرا کا حق ہے، عصمت عباس کا حق ہے۔ جیسے رسول اللہ کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، علی ولی اللہ کا منکر، حق زہرا کا منکر حلالی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عصمت حضرت عباس کا منکر غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ کون ہے حضرت عباس؟ لڑتا ہوا غازی، میدان میں جاتا ہوا غازی۔ عباس کی کلائی میں عباس کی شجاعت نہیں، عباس کی خاموشی میں عباس کی شجاعت۔ میں شورا کے سامنے جملے کی جسارت کرنے لگا، حسین کے سامنے عباس ساری زندگی ایسے چپ رہے
جیسے علی کے سامنے قرآن چپ رہتا تھا. ادب کے ساتھ حسین کے سامنے عباس ساری زندگی ایسے خاموش رہے جیسے علی کے سامنے قرآن خاموش رہتا تھا. حسین عباس کو کربلا میں اس لیے لے کے گئے. حسین تھے مصطفیٰ کے بیٹے. عباس حسین نے کہا وہاں رنگ رنگ کی نسل کے لوگ آئے ہوں گے. عباس میں صفت محمدیت کا استعمال کروں گا, تم اختیار علی کا استعمال کرنا. صدر مجھے خیمہ گا کہ آخری مومن تک پہنچانی ہے. حسین نے کہا کربلا جا کے خطبہ میں بھی دوں گا, خطبہ تم بھی دینا. تم بتانا میں بھی بتاؤں گا, لیکن میں بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں, تم بتانا کہ تم کون ہو. حضرت امام حسین نے اپنے خطبوں میں اہل بیت کا تعارف کروایا. حضرت ابوالفضل العباس نے کربلا کے خطبوں میں یزیدیت کا تعارف کروایا. ابرار بھائی میں وہ خطبہ پڑھنے لگا ہوں جو اسی خیمے میں بیٹھ کے حضرت عباس نے پڑھا تھا. 1400 سال کے بعد اس خیام حسینی میں وہ لفظ دہرائے جائیں گے جو 1400 پہلے یہاں سے لسان ادا ہوئے تھے. اس خطبے کی راویہ کون ہے؟ جناب بنت امیر المومنین فاتح شام. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. وہ رستہ بند کو بار بار کہہ رہے ہیں, وہ انہوں نے ٹائم دے رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے رستہ بند روکو. ادھر آ جاؤ پلیز, یہی لڑائی رہتی ہے. مومنین آ رہے ہیں, انہیں آنے, ادھر آ جاؤ بس پلیز. اب آپ بہتر کرنا آواز دب. ہاں اس کی آواز سے کرو, مائک کی آواز اور ذرا تیز کروا دیں اس کو, لیکن رستہ چھوڑوا دو وہاں سے کہ وہ ڈسٹرب کرے گا. میں ان مومنین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس اجازت ہے, وقت ہے, لیکن جب یہ راستہ رکے گا اور دوسرے زائرین نہیں آئیں گے تو پھر وہ مجلس کا وقت ختم کر دیں گے. برائے مہربانی آپ یہیں پہ تشریف فرمائیں. اللہ اس خطبے کی بس بھائی بیش اس خطبے کی نقل کرنے والی, اس خطبے کو سننے والی خود شہزادی امیر المومنین ہے. بی بی کہتی ہے, اب سنیے گا, بالکل اپنے ذہنوں کو جمائیے گا اور اپنے ذہنوں کو 1400 سال پیچھے لے جائیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ آپ اس خیام میں حضرت عباس کا لہجہ کیا. اسی خیام حسینی میں حضرت عباس نے حسین کی اصحاب کو اکٹھا کیا. اصحاب حسین کو بلا کے عاشور کی صبح ہونے والی ہے اور حضرت عباس سے خطاب کرنے لگے ہیں. شہزادی کہتی ہے جب عباس نے اپنے خیمے میں اصحاب حسین کو اکٹھا کیا تو شہزادی کہتی ہے میں نے پردہ ہٹایا, میں نے عباس دیکھا. عباس نے اپنے ہاتھ کربلا کی ریت پہ اور گھٹنے کربلا کی ریت پہ. عباس ایسے بیٹھے ہوئے جیسے شیر اپنے مارتا, اور حضرت عباس کو چاروں طرف سے اور عباس مثل چاند. حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا, بسم اللہ الرحمن اللہ مبدی الانوار ومولج اللیل والنہار, اما بعد ایھا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار ولا تفصلوا من کثرة الاشرار لانہم کلاب النار وفراش العصار.
خطبے کا اتنا حصہ سننا۔ حضرت عباس نے حسین کے ساتھ کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت ابو الفرار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو انوار کو شروع کرنے والا ہے، وَمُولِجَ اللَّيْلِ وَالنَّحَارِ، جو رات سے دن کو نکالتا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد حسین کے صحابہ کی طرف دیکھو، ایھا الاخیار، اے میرے بھائیوں، وَيَا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں، ہاتھ نیچے چلے گئے، مفتی اعظم کا بیٹا بول رہا ہے۔ حضرت عباس نے یہ نہیں کہا اے آل محمد کے مددگاروں، اے اہل بیت کے مددگاروں، اب اے اللہ کی آل کے مددگاروں، وَيَنصُرُ اللَّهِ الْأَبْرَارَ، اے اللہ کی آل کے مددگاروں، لا تحسبوا من ہجوم الکفار، ان کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا۔ ایک لفظ بھی میرا بنا نہیں، جملے ہیں حضرت عباس کے۔ حضرت عباس نے لا تحزنوا من ہجوم الکفار، ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا۔ نہ خیمہ حسینی میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے مولا ابو الفضل عباس سے پوچھ رہا ہوں، اے علی کا بیٹا، اے حسین سے نہ گھبرانا، لیکن مولا جو خیمے کے باہر کھڑے ہیں، یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑیاں بھی ہیں، یہ اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، آپ نے انہیں کافر کہہ دیا۔ عباس نے کہا شب عاشور زمانے کو بتا کے جا رہا ہوں، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کافر ہے۔ لتفزعوا من ہجوم الکفار، نہ خوف زدہ ہونا ان سے، بلا کثرت، نہ پریشان ہونا ان شریروں کی کثرت سے۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا کی کثرت کے صحاب ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، دے رہے ہیں، ان کافروں کی کثرت سے نہ گھبرانا۔ میں نے خیمہ حسینی میں بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس کا میرے سامنے بر صغیر کا مجمع ہے، مجھے اس جملے پہ حضرت عباس کو خراج دینا ہے۔ اے حضرت عباس، آپ نے 1400 سال پہلے جس جرت کا اسی جرت کو خیرات میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، جملے حضرت عباس کے نہ ہو، میری شفاعت نہ کرے۔ حضرت عباس نے کہا لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفزعوا من کثرت الاشرار، ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا، ان شریروں کی کثرت سے نہ ڈرنا، لأنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ لأنہم کلاب النار، لأنہم یہ کلاب النار ہے۔ بیٹا بس بس پڑھنے دے نار، لأنہم کلاب النار،
دوزخ کے کتے ہیں. جو قریب بیٹھو تم جوان میرا ساتھ دینا, جسے عباس کتا کہہ دے. اگر کسی کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آ گئی ہے کہ یہ لفظ عباس نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, کیا تمہیں خندق میں محمد کی آواز نہیں سنی؟ فرمایا گا کون ہے جو اس کتے کی آواز بند کرے؟ یہ عباس کی زبان میں لہجہ محمد تھا. اس وقت مصطفیٰ نے کہا تھا من لحاظ الکرب, کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ یا رسول اللہ تو خلق عظیم کا مالک, تو نے پتھر کھائے گالی نہیں دی, اذیتیں برداشت کی گالی نہیں دی, کانٹے برداشت کیے گالی نہیں دی. فرمایا پتھر مارتا گالی نہ دیتا, اذیت دیتا, گالاخی کی ہے. اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے گا کو کتنے بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے؟ آپ کا ٹوٹل 35 منٹ. اب کتنا ٹائم رہ گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. میں ہاتھ جوڑ کو یہ نعروں والا ایک ایک منٹ میں مجھے دے دیں. یہ نعروں والا ایک ایک منٹ مجھے دے دیں. کہ انہم کا مصطفیٰ نے کیا وہ ہمارے دروازے پہ گستاخی جب جہاں بھی کرے, جس جگہ بھی کرے. کون کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گستاخ ہیں؟ جسے مصطفیٰ حیوان کہے میں اسے انسان کیسے کہوں؟ ہمارے بر صغیر کا بہت بڑا نام علامہ رشید ترابی اعلی مقام ہو, انہوں نے ریڈیو پاکستان کہا, جملہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے. انہوں نے ریڈیو پاکستان میں شام غریبہ کی مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا کربلا میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز نامی انسان بھی تھا. کربلا میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز نامی. لأنہم کلاب النار. یہ دوست عباس کا لہجہ سنو, لہجہ سنو کیسے شج بول رہا ہے عباس. حضرت عباس کہتے ہیں لأنہم کلاب النار, یہ کلاب النار ہے. اگلی سطر خیمہ گاہ ہے. جملے اسی خیمے میں عباس نے کہے, اسی خیمے میں 1400 سال کے بعد یہ غازی کا نوکر پڑھنے لگا. یہ دوزخ کے کتے ہیں. وہ فراش الاسار, یہ سارے گناہوں کے پیدا کردہ ہے. آسان کر دو, یہ سارے گناہ زادے ہیں. اب یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے علیحدگی میں فراش الاسار کسے کہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس نے 9 لاکھ کا تعارف کروانے کے بعد حسین کے صحابی نے کہا انتم لب البریہ و خلاصت الخلیقہ, تم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو. اس کا مطلب ہے کہ حسین کے صحاب حسین نے نہیں چنے. حضرت عباس کہہ رہے تمہیں اللہ نے چنا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح, میں آدم چنتا ہوں, میں نوح چنتا ہوں. اور عباس کہہ رہا جس نے آدم اور نوح کو چنا تھا اسی نے حسین کے صحاب چنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جسے اللہ چنے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے علیہ السلام. اس
اسی خیمہ گاہ میں حضرت عباس کا خطبہ، شب عاشور، الستم تعرفونی، تم میں سے جو جانتا ہے وہ مجھے جان لے، انا حیبت الجبار۔ حضرت عباس اب اپنا تعارف کروانے لگے، پہلے ان کا تعارف کروایا کہ ان کے صحاب کا تعارف، اب اپنا تعارف کروانے، الستم تعرفون انا حیبت الجبار۔ اب جو اہل زبان ہے، جو ہند ہے، اب تم نے کھانا ہے، کیونکہ میرے سامنے پاکستان کا، پنجاب کا، دیگر صوبوں کا مجمع ہے، تم تو اہل ہند ہو، تم تو اہل زبان ہو۔ فرمایا انا طلبۃ القرار، میں قرار کی طلب، عباس اس کی طلب ہے جو مصطفیٰ کی طلب ہے۔ انا ہے طلبۃ القرار، میں قرار کی شر بھائی، انا سیف صاحب ذوالفقار، اور میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں۔ لولا اذن الامام لعجل اصحاب السیف والسماع ترسی۔ عباس کہتے خدا کی قسم اگر میرے مولا حسین کا اذن مل جائے میں انگلیوں کو تلوار بناؤں، میں آسمان کو ڈھال بناؤں۔ یہ استعارہ عباس نے پہلے استعمال نہیں کیا، انگلیوں کو تلوار، علی کے جھولے کے قریب۔ آج بھی نجف میں چلے جاؤ، مولا علی کی قبر کے قریب وہ جگہ پڑی ہے، آج بھی نجف میں جا کے علماء سے، طلاب نجف سے پوچھ لینا، جب آیا تھا کوئی اس نے آ کے علی پہ کہا تھا کاش میں تیری زندگی میں ہوتا، میں دیکھتا کہ تم مجھ سے کیسے لڑتا ہے۔ یہ کاش کہہ کے جانے لگا، اسے پتہ ہی نہیں علی کی قبر پہ کاش ہے ہی نہیں۔ حسرت تو علی دشمن کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ یا قبر سے دو انگلیاں اٹھی، دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے پہنے۔ عباس کہہ رہے ہیں اگر میرے مولا کا اجازت مل جائے میں انگلیوں کو تلوار بناؤں، آسمان کو ڈھال بناؤں۔ خطبہ بڑا طویل ہے، وقت مختصر۔ یہاں تک حضرت عباس پہنچے تھے، یا حسین کے اصحاب میں سے ایک نے باہر کی طرف دیکھا، دوڑ کے باہر گیا اور واپس آئے، یا ابوالفضل العباس آپ خطبہ دے رہے تھے، یا میں نے دیکھا کہ قیام حسین سے کوئی آیا تھا۔ حضرت عباس خطبہ یہیں پہ روکا، اور یہی جیسے ہی عباس بغیر زین کے گھوڑے پہ آئے، عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خندق میں جا کے عباس نے اپنے گھوڑے کو روکا، 9 لاکھ کی طرف دیکھا، عباس کہا سنو، تم شب ہجرت بیت النور کی تلاشی لینے آئے تھے، یاد رکھنا اس رات علی سو رہا تھا، آج علی جا ہجرت کی رات، وہ جو شب ہجرت سو رہا تھا، آج وہ علی جاگ رہا۔ جب تک عباس جاگتے رہے زینب سوتی رہی۔ باقی ملاقات باقی۔ ایک بے وطن نے کئی وطن کے لوگوں کو ملا دیا۔
ہم میں سے ہر کوئی علیحدہ وطن سے آیا ہے، لیکن بے وطن کے شہر میں آج سب وطن اللہ بھائی کو صحت والی زندگی دے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ 40 میں حسین کے مہمانوں کے رونے کا اہتمام کرتے، سمن بھائی حرم میں جاتے ہیں، حرم کی انتظامیہ سے کہتے ہیں ہمیں مجلس کی اجازت دو، وہ انہیں خوش ہو کے اجازت دے دیتے ہیں۔ سمن بھائی میں اتنے عزاداروں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے رونے کی اجازت۔ اس کلام ایک بہن نے رونے کی اجازت۔ ابرار بھائی یہ 1400 سال کے بعد یہ زینب کی کنیزیں آئی ہیں خیمہ گاہ میں، گزرنے کا رستہ بھی علیحدہ ہے، ان کے کا رستہ بھی علیحدہ۔ مجلس تمام ہوگی، ممبر سے اعلان ہوگا، پہلے مستورات کو گزرنے دو۔ اے میری بیٹی، میں بھائی بن کے بیٹا بن کے کہہ رہا ہوں 1400 سال کے بعد آئی ہو، خیمہ گاہ سے چادر پہن کے جاؤ گی، یہاں سے 10 محرم کو ایک بہن بغیر برقعے کے روتی ہوئی بھائی کی لاش پہ آئی تھی۔ جس دن کے لیے آئے تھے وہ گزر گیا، اب ہے تمہاری واپسی کی تیاری۔ کسی کی بہن انتظار کر رہی ہے، کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہے، کسی کا راہ دیکھ رہا، کسی کا بیٹا ماں کا انتظار کر رہا۔ حسین نے یہ خیمے بہنوں کے لیے بنوائے تھے۔ یہاں سے 11 محرم کو حسین کی بیٹیاں گئی ہیں۔ ایک دفعہ کربلا سے جاتے ہوئے قبر حسین کی طرف منہ کر کے پوچھنا، مولا جا رہے ہیں، تیری سینہ واپس نہیں آئی۔ سو گئی شام میں، آواز تیز کروا دیں، سو گئی شام میں حسین کی بیٹی۔ بس میں جملے پڑھ رہا ہوں۔ عباس جاگتے رہے، پھر ایسا ہوا کہ عباس سو گئے، زینب جاگتی رہی۔ خیمہ گاہ میں بیٹھے ہو، مجھے بول کے بتاؤ، عباس کے جاگنے میں اور زینب کے جاگنے میں کتنا فرق تھا؟ عباس جاگ کے حسین کا پہرا دیتے رہے، زینب جاگ کے سکینہ کا پہرا دیتی رہی۔ خیمہ گاہ منتظر بھائی، میرا جگر کانپ رہا ہے کہ میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں۔
عباس حسین کی محبت میں جاگے تھے. اگلی صدر سے پہلے دل کا مریض ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرنا. حسین کی مرضی سے عباس جاگے تھے. زینب کو نیزوں کی انیوں نے جگایا. جب آنکھیں بند جب آنکھیں بند ہوتی نرم دل شیعہ، نرم دل شیعہ، مجھ پہ سوال کرو، کیا صرف زینب جاگی؟ سکینہ بھی جاگی، رباب بھی جاگی. جس کے گھر میں بیٹی ہے، میں نے کہا کھڑے کو، جس کی ہے مجھے تیرا رونا بتا دے گا کہ اب کوئی بیٹی والا رو. 4 سال کی بچی کی بلا، باپ بیٹوں سے زیادہ بچیوں سے پیار کرتا. بہن 4 سال کی ہو، بھائی بڑا ہو. یسوع بھائی اللہ قبلہ عطر صاحب کے درجات بلند فرما. بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی. بھائی جوان ہو، 4 سال کی ہو، 4 سال کی بہن کی بلا شرم. وہ بھائی بڑا ہونا، باپ سے زیادہ فرمائش بڑے بھائی سے کرتی ہے. بھائی کو چھوٹی بہن سے بڑا پیار ہو. چھوٹی بہن چھوٹی سی مصیبت بھائی کو بتا دے، بھائی کو موت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. سکینہ نے سجاد سے ایک درد بتایا ہے. میں خیمہ گاہ میں درد پڑنے لگا ہوں. کوشش کرنا رونے کی آواز حسین کی قبر تک چلی جائے. حسین کو پتا چل جائے کہ 1400 سال کے بعد کسی کو میری بیٹی کا درد ہوا ہے. میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. انہوں نے اتنے تماچے مارے. سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہے. دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. الوداعی پرسہ ہے یہ، الوداعی پرسہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ خیمہ گاہ میں ہر آواز چیخوں میں بدلے. یہ خیمہ روتے ہوئے چھوڑنا، چیختے ہوئے اس خیموں سے نکلنا. اس خیموں سے زینب چیختی ہوئی نکلی تھی. حمید ابن مسلم کربلا کا راوی ہے. لگی میں دیکھ رہا تھا، اہل بیت کے گھر سے بچے ایسے نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے بکھرتے. ہر بچہ مقتل میں اپنے وارث کی لاش ڈھونڈ رہا تھا.
ہر بیوی اپنی اپنی لاش پہ چلی گئی. کوئی بیٹے کی لاش ڈھونڈ رہی تھی, کوئی شوہر کی لاش ڈھونڈ رہی تھی, کوئی اپنے باپ کی لاش ڈھونڈ رہی تھی. حمید کہتا میں ٹیلے میں بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا, یا اچانک میری نظر جلے ہوئے خیمے میں گئی. حمید کہتا میرا جگر پھٹ گیا, ایک بچی کے کرتے کو آگ لگی ہوئی, اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے ہوئے. حمید کہتا میں ٹیلے سے اترا, میں نے کہا آگ بجھاؤں, میں قریب گیا سہم گئی. کہتی قریب نہ آنا, میں حسین کی بیٹی. حمید کہتا میں ڈر گیا, میں دور کھڑا ہوا, میں نے کہا اے حسین کی بیٹی, میں ظلم کے ارادے سے نہیں آیا, بچی آگ بجھانے آیا. روگ کہتی ہمیں آگ کچھ نہیں کہتی, تو ایک نیکی کر دے. کہتا میں نے کہا پانی پلاؤں, کہتی نہیں. باپ کی لاش پہ چھوڑوں, کہتی نہیں. مدینے جانا ہے, نہیں. کیا کروں, فرات کہاں ہے, مجھے فرات میں چھوڑا, وہاں میرا چچا عباس ہے, میں اس سے جا کے پوچھوں اب بتا سکینہ کہاں جائے. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. اب بتا ایک منٹ اور, ایک منٹ اور, ایک منٹ اور. بی بی زینب, اے حسین کی بہن, آ تیرے نوکر پرسہ لینے آئے. حمید کہتا میں ابھی بچی سے گفتگو کر رہا تھا, یا مجھے دور سے کچھ گھوڑا سوار آتے دکھائی. حمید کہتا میں دوبارہ ٹیلے پہ چلا گیا, میں نے جاتے ہوئے کہا بچی چھپ جا, یا ماں کے پاس چلی جا, یا بھائی کے پاس چلی جا. وہ کہتی نہیں, مجھے فرات میں پہنچاؤ, میں فرات میں چلی جاؤں, کسی طرح مجھے فرات میں پہنچا دو. حمید کہتا اس بچی تک کوئی غیر نہ پہنچے, یہ بچی خیر سے اپنے چچا کی لاش میں چلی جائے. حمید کہتا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, 5 گھوڑے سوار اس بچی کے قریب آئے, یہ سہمی ہوئی ریت میں چھپ گئے. انہوں نے گھوڑوں کو چکر پہ لگایا, بچی نے چہرے پہ ہاتھ رکھے. حمید کہتا مر گیا میں. جب ان میں سے ایک نیچے اترا, اس نے بچی کے دروں کو چھینا, اس شدت سے چھینا بچی کی چیخ نکلی, آواز آئی چچا